صل على بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور عمرہ یہ دونوں افضل اعمال میں سے ہیں، اور حج تو اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے بیت اللہ کا حج کرنا ہے جو اس کی طاقت رکھے، اور جو انکار کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں، جس میں سب سے پہلے کلمہ شہادت، اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، اور روزہ رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ کو اللہ کا تعالیٰ کے لیے مکمل کریں۔ اس لیے یہ حج اور عمرہ دونوں افضل اعمال میں سے ہے، اور حج کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور نہ اس نے نہ ازدواجی تعلق قائم کیا، نہ کوئی اور گناہ کا عمل کیا، تو وہ حج سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے وہ جنا تھا، یعنی وہ بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو کے واپس آتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا افضل عمل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ کون سا افضل عمل ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور افضل اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرے عمرے تک، یعنی 2 عمرے درمیانی عرصے کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور حج مبرور یعنی قبول شدہ حج کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو جنت یعنی حج مبرور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاجی کو عطا کیا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو جہاد قرار دیا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا خواتین پر حج جہاد کرنا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ان کے لیے ایسا جہاد ہے کہ جس میں لڑائی نہیں ہے، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ اسی طرح اس کے بارے میں جس آدمی کے پاس استطاعت ہو اور وہ حج کر سکے لیکن وہ حج کے لیے نہیں جاتا، اس کے بارے میں وعید بھی بہت شدید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر حج فرض ہو اور کوئی ظاہری ضرورت نہ ہو، ظالم بادشاہ یا کوئی مہلک بیماری نہ ہو، اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو اور حج ادا کیے بغیر وہ مر جائے، تو اسے چاہے اس کی مرضی ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت افضل اور ضروری عمل ہے، اور اس کے چھوڑنے پر وعید بھی آئی ہے، اور جیسی ہی آدمی کے پاس استطاعت آ جائے تو فوری طور پہ اس کی ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج جلدی ادا کیا کریں، اس لیے کہ آدمی کو علم نہیں ہوتا کہ آگے جا کے کون سے عوارض اسے پیش آ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں آپ کو حج ادا نہ کر سکے۔ اسی طرح جو حاجی واپس آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استقبال کرنے کا بھی حکم فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ آپ اسے سلام کریں، اس کے ساتھ مصافحہ کریں، اور اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے مغفرت طلب کرے، آپ کے لیے دعا کریں گھر جانے سے پہلے، اس لیے کہ اس کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اور حاجی، حج ادا کرنے والے، عمرہ ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اگر اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور اگر یہ بخشش طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت افضل عمل ہے، اور خاص طور پہ حج اور عمرہ آپس میں یکے بعد دیگرے کرنا یہ بھی افضل عمل ہے۔ اس کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہوں کو اور فقر کو ایسے ختم کرتا ہے یہ عمل، یعنی حج اور عمرہ ایک دوسرے کے بعد کرنا، جیسے کہ بٹھی لوہے کی میل کچیل کو دور کرتی ہے، اسی طرح پے در پے حج اور عمرہ کرنا یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح سے ختم کر دیتی ہے۔ اور اس کے ذریعے سابقہ سارے کے سارے گناہ حج کے ذریعے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسلام تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، اور حج سابقہ تمام گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔
تو عمرہ بھی افضل اعمال میں سے ہے، جس کے بارے میں احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہو گیا، اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرے کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ہے، اور ایک اور روایت میں تو حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ میرے ساتھ حج کے برابر ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور معیت میں جو حج ادا کیا جائے تو رمضان المبارک کا عمرہ اتنا ہی ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے دلی آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائے اور حج اور عمرے کے لیے جائے، تو یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ وہ حج اور عمرے کے لیے ضرور جائیں۔ حج تو فرض ہے، فرض عین ہے، اور عمرہ ساری زندگی میں ایک دفعہ ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد بار بار ادا کرنا مستحب ہے۔ اس لیے بار بار وہاں کی زیارت کرنی چاہیے، اور جو فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں ان کو پانے کے لیے بار بار وہاں کا جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں بار بار وہاں جانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صل علی